گیا ماہ رمضان ہے، آ گیا رب کا مہمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ شریعت اسلام کے ذریعے ہمیں ایک اصول عطا فرمایا کہ ولیوں کو اللہ نے بہت بلند و بالا مقام عطا فرمایا، کرامتوں کے ہم سب قائل ہیں، اور ولیوں کی کرامت کو سن کر ہم ان سے بڑا متاثر ہوتے ہیں کہ لیکن کرامت سے بھی بڑی ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ استقامت، پابندی، کسی کام کو، کسی اچھے کام کو پابندی کے ساتھ کرنا، یہ استقامت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بڑی پسند۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے، ظاہر سی بات ہے ایک بڑی تعداد ہے جو ہمارے محلے میں ہوتی ہے، لیکن سارے کے سارے نہیں ہیں۔ بات یہ ہے کہ میں اکثر ہمارے معتکفین جو ہے ان کو بھی یہ بات کہی کہ دیکھیے، دین کی خدمت کرنا یہ کیا صرف ممبر و محراب کے وارثین کی ذمہ داری ہے؟ دین کی خدمت کرنا کیا یہ صرف امام صاحب کی ذمہ داری ہے؟ دین کی خدمت کرنا یا دین کا پرچار کرنا کیا یہ صرف علامہ صاحب کی ذمہ داری ہے؟ نہیں، بلکہ دین کی خدمت کرنا اور دینی کام کرنا یہ تو ہر صاحب ایمان کی ذمہ داری ہے نا۔ تو ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یار بس جو دینی کام ہے نا وہ بس مولوی حضرات کریں گے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کرے گا۔ تو یہاں جتنے لوگ موجود ہیں آپ سب نیت کیجئے کہ ہمیں نہیں پتا کہ اگلا سال ہمیں رمضان کا دیکھنا نصیب ہو بھی کہ نہ ہو، ہم کوئی ایسا کام تو کریں جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے۔ مرنے کے بعد بندے کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن ان میں سے چند چیزیں ہیں جن میں سے ایک بندے کا نیک اولاد اور صدقہ جاریہ، یعنی کہ آپ نے اگر اپنی اولاد کو نیک بنا دیا تو یہ مرنے کے بعد بھی آپ کے ثواب کا سلسلہ جاری رہے گا، تو اس پہ غور و فکر کریں۔ دوسرا یہ کہ آپ نے کوئی بھی صدقہ جاریہ نافذ کر دیا، مثال کے طور پر اولاد کا تو پتہ چل گیا آپ کو، موسیٰ علیہ السلام کی روایت یہ ہے کہ وہ ایک شخص پر عذاب قبر ہو رہا تھا اور ایک دم یکایک ختم ہو گیا۔ رب تبارک و تعالیٰ سے پوچھا گیا تو جواب میں ارشاد فرمایا کہ اس کی ایک نیک اولاد تھی کہ ابھی وہ بولنے کی قابل ہوئی ہے اور وہ میری تسبیح اور تحلیل بیان کر رہی ہے، تو لہٰذا میری رحمت کی گوارہ نہیں کرتی کہ اس کو عذاب قبر میں مبتلا کیا جائے اور اس کی اولاد جو ہے وہ میری پاکی بیان کرے، تو لہٰذا اس کی بخشش فرما دی جائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب آپ کی اولاد نیک ہوگی، آپ کے جانے کے بعد بھی آپ قبر میں موجود ہوں اور آپ کی اولاد قرآن کی تلاوت کرے، آپ قبر میں موجود ہوں آپ کی تلاوت سنت پر عمل کرے، آپ قبر میں موجود ہوں آپ کی اولاد فرائض و واجبات کی پابندی کرے، آپ قبر میں موجود ہوں اور آپ کی اولاد اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہ سے بچا کر زندگی گزارے، تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا شرف ہے اور بہت بڑا کمال ہے کہ آپ نے اپنی اولاد کو نیک بنا دی۔ دوسری چیز صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صدقہ جاریہ کی صورت تو یہ ہے کہ آپ نے اپنا مال مسجد میں لگا دیا اور وہ مال آپ کا ایسی جگہ استعمال ہوا کہ وہ تعمیر چلتا رہا۔ جیسے مثال کے طور پر ابھی ریسنٹلی ہم نے سولر کا کام کروایا، تو اس میں جن لوگوں نے تعاون کیا ہے، جب تک یہ 10 سال 15 سال 20 سال جتنے سال بھی چلتا رہے گا، تو اگر تعاون کرنے والا خدا نخواستہ انتقال کر کے قبر میں چلا بھی جائے گا تو یہ سال ہر سال اس کے لیے یہ ثواب کے طور پر تحفہ بنا کر پیش کیا جائے گا اس کی قبر میں۔ اسی طریقے سے آپ نے کسی بھی ایسے شخص کو علم دین سکھا دیا، یا طالب علم تھا، کوئی ایسا بچہ تھا جو حفظ قرآن کر رہا تھا، آپ نے حفظ کرنے پر جو خرچہ آتا ہے آپ نے بولا کہ بھائی میں کروں گا۔ عالم دین کوئی بن رہا ہے، کوئی بچہ عالم دین بن رہا ہے، تو آپ نے سوچا بھائی عالم دین بننے کے لیے کتابیں خریدنی پڑتی ہیں، کورسز آتے ہیں، جس طرح اسکول کے اخراجات ہیں اسی طرح درس نظامی کرنے کے لیے عالم دین کورس کرنے کے لیے بھی اس کے لیے بھی اخراجات ہیں۔ تو آپ تلاش کریں ایسا کون ہے کہ جس طالب علم کی میں مدد کر سکتا ہوں۔
تو اب جب تک آپ اس کی مدد کریں گے، آپ کی مدد کرنے کی وجہ سے وہ علم دین حاصل کر لے گا، اور پھر جب تک وہ لوگوں کو سکھاتا رہے گا، زندگی بھر سکھاتا رہے گا۔ الحمدللہ ہم آپ کے سامنے ہم نے جو کچھ بھی ٹوٹی پھوٹی کاوشیں کی ہیں، تو اس کو کچھ نہیں تو 13-14 سال تو ہو گئے جو ہم منظر عام پر آپ لوگوں کے سامنے، اس سے پہلے بھی فضل اللہ تعالی کچھ نہ کچھ کر ہی رہے تھے اللہ کے فضل سے۔ تو اب بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کی وجہ سے عالم دین بن گیا، زندگی بھر وہ لوگوں کو دین سکھاتا رہے گا، اور یہ سلسلہ نان اسٹاپ کنٹینیو جاری رہے گا۔ آپ دیکھیں، عالم دین بن گیا، اس نے کسی کو علم سکھا دیا، اس نے پھر آگے کسی کو علم سکھا دیا، اس نے پھر آگے کسی کو علم سکھا دیا، تو اب یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ہم نے آپ کو نماز کے طریقے بتائے، آپ کو سمجھ میں آ گیا، اب آپ نماز صحیح طور پر پڑھنے لگے تو ساری زندگی نماز آپ پڑھیں گے، آپ کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے آپ نے بھی آگے کسی کو بتا دیا کہ دیکھو یار، نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ یہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے، تو اب جب تک آپ کے بتانے سے وہ زندگی بھر پڑھتا رہے گا، یہ چین بنتی چلی جائے گی، اور سب کا ثواب اللہ تبارک و تعالی آپ کے نامہ اعمال درج فرما دے گا۔ تو کتنی بڑی بات ہے۔ تو ہمیں اس حوالے سے فکر کرنی چاہیے، جہاں ہم دنیا کما رہے ہیں، نوکری میں، جاب میں، کاروبار میں، اس پہ مصروف عمل رہتے ہیں، اسی طرح ہمیں کچھ نہ کچھ ذہن بنانا چاہیے کہ یار ہم دین کا کام کیا کر رہے ہیں۔ کسی کو نمازی بنا دیں، کسی کو نہیں تو اپنے آپ کو ہی پابند کر لیں کہ یار اب میں رمضان کے ساتھ ساتھ پورے سال انشاءاللہ نماز کی پابندی کروں گا۔ یہی اگر آپ اپنا ذہن بنا لیں تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کے لیے بہترین نامہ اعمال سنوارنے کا سبب ہوگا۔ اور پھر اپنی اولادوں کو، اپنے دوست یاروں کو، نیک انسان وہ ہے کہ جو آپ کو بھی نیک بنا دے اور آپ کی نسلوں کو بھی نیک بنا دے۔ تو اس طرف توجہ کیجئے۔ ہمیں یہ بہت سادے الفاظ میں آپ کے سامنے ایک بہت بنیادی بات کر رہا ہوں، تو ان کو سمجھیے۔ یہاں جتنے لوگ ہیں، اگر ہر کوئی صرف یہ نیت کر لے کہ یار کچھ نہیں تو 1 مہینے میں 1 نمازی تو بنا دوں گا، یہ نیت کرے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کا آفس کا کولیگ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے اسکول کا ساتھ میں آپ کے ساتھ پڑھنے والا طالب علم بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کا کوئی ورکر بھی ہو سکتا ہے، آپ کے ماتحت کام کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے گھر میں آپ کے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، آپ کی اولاد بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ آپ نیت کریں، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں گے انشاءاللہ۔ صرف اب امام صاحب ہی دین کی باتیں نہیں کریں گے، ہم سب انشاءاللہ کچھ نہ کچھ وقت نکالیں گے اور دین کا کام کرنے میں ہم اپنی کاوشیں پیش کریں گے انشاءاللہ۔ نیت کرتے ہیں آپ لوگ؟ تو کام کیجئے، اپنا بینک بیلنس بنانے کے لیے تو ہر کوئی کام کر رہا ہے۔ ہم حقیقت میں ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ جناب ہم جو ہے بہت ساری بلڈنگز بنا لیں، گھر بنا لیں، پلاٹ خرید لیں، گڈیاں جمع کر لیں، بینک بیلنس بنا لیں، یہ مقصد تو نہیں تھا۔ یہ تو زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، لیکن مقصد یہ نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، فرمایا اللہ نے انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کرے۔ تو عبادت کرنا بھی عبادت، اور کسی کو عبادت کے لیے راضی کر لینا اور اس کو پابند کر لینا، یہ بھی یقینی طور پر بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ تو ہمیں چاہیے، میں امید کرتا ہوں کہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی باتوں سے آپ متفق ہوئے اور عمل کریں گے انشاءاللہ۔ رمضان میں ہی نہیں، رمضان کے علاوہ بھی آپ جتنے چہرے مجھے یہاں پر رمضان میں نظر آ رہے ہیں، امید ہے کہ رمضان کے علاوہ بھی نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ نظر آئیں گے بھائی؟ اللہ تبارک سے کہہ دیجیے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو دارین کی سعادت عطا فرمائے۔ اب تک ہم نے جو کچھ سنا ہے، جو کچھ سیکھا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اسے قبول و منظور فرمائے۔ اور گفتگو کے دوران اگر مجھ سے کسی بھی قسم کی کسی بھی بندے کی دل آزاری ہو گئی ہو تو میں دست اس سے معافی طلبگار ہوں، مجھے معاف کیجیے گا۔ ویسے کوشش ہم یہی کرتے ہیں کہ بڑے آسان انداز میں آپ کے ساتھ گفتگو کریں، لیکن ظاہر سی بات ہے انسان ہے، بتقاضۂ بشر کوئی نہ کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، اور کیا پھر دوران گفتگو
اس سے کوئی ایسا مسئلہ غلط بیان ہو گیا ہو کہ جس کی توجہ نہ ہوئی اور جس کے بارے میں رجوع بھی نہ کر سکا ہوں میں، تو رب کی بارگاہ میں آپ کو گواہ بنا کر میں معافی کا خواستگار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کی جانے والی عبادتوں میں غلطیوں کو درگزر فرمائے اور اللہ ہماری عبادتوں کو قبول و منظور فرمائے۔ اگر سوالات ہیں کچھ تو سوالات کی طرف چلتے۔ جی، کیا عید کی کوئی قضا ہے؟ عید کی نماز کی کوئی قضا نہیں ہے۔ عید کی نماز واجب ہے، جس طریقے سے جمعہ اگر قضا ہو جائے تو جمعے کی جگہ ظہر پڑھیں گے۔ عید کی نماز کی کوئی قضا نہیں ہے۔ ہاں، بہتر یہ ہے کہ اگر کسی کی عید کی جماعت نکل گئی ہے تو وہ اشراق و چاشت پڑھ لے، انشاءاللہ امید ہے اسے ثواب نصیب ہو جائے گا۔ اگر کوئی 20 رمضان کی مغرب سے اعتکاف میں نہیں بیٹھا بلکہ 21 رمضان سے بیٹھا تو اس کا اعتکاف نفلی کہلائے گا یا سنت؟ اس سنت اعتکاف تو یہی ہے کہ 20ویں رمضان سے مغرب سے پہلے وہ بیٹھ جائے، جو ہماری ٹائمنگ ہے۔ اگر کوئی مغرب کے بعد نہیں بیٹھا اور عشاء کے بعد بیٹھا تو اب اس کا وہ سنت اعتکاف نہیں کہلائے گا، بالکل وہ نفلی اعتکاف کہلائے گا۔ کمیشن پر کاروبار کرنا کیسا؟ کمیشن پہ اگر یوں کیا جا رہا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے میں جو ہے تمہیں کلائنٹ لا کر دوں گا، اور جو ہے مثال کے طور پر 10 کلائنٹ میں نے لا کے دیے تو اس میں سے جو بھی کمیشن بنتا ہے، ظاہر سی بات ہے میری وجہ سے تمہاری چیز دکھی ہے تو مجھے بھی کچھ نہ کچھ دیا جائے، اور اس پر اگر طے کر دی جاتی ہے کوئی رقم، دینے والا اور لینے والا دونوں کے درمیان باہم ایک ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی مظاہرہ نہیں ہے، بالکل جائز ہے۔ کرپٹو کرنسی میں فیوچر ٹریڈنگ کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ یہ ٹریڈنگ جو ہے اس کے بارے میں علماء نے فرمایا ہے کہ یہ ٹریڈنگ جو آن لائن ٹریڈنگ ہوتی ہے یہ جائز نہیں ہے، تو اس سے بچنا ہی بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اس محفل کو، اس کوشش کو، اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے، اور بالخصوص میں بہت ہی شکر گزار ہوں ان تمام لوگوں کا کہ جو باقاعدگی کے ساتھ، کئی چہرے ایسے ہیں کہ جو مجھے دکھتے ہیں اور جنہوں نے ایک ناغہ بھی نہیں کیا اس نشست کا، ہم سے ناغہ ہو گیا لیکن ان سے ناغہ نہیں ہوا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو استقامت کے ساتھ مجھ سمیت دین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، علم سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ تمام لوگوں کو بہت خوش رکھے، جزاک اللہ خیرا۔ اللہ ہماری ساری برکتیں، ہماری کاوشیں، کوششیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ